بولو انگریز کے خلاف کس محاذ پر تم تھے؟ اس ملک کی تاریخ بتائے کہ کہیں ایک جگہ بھی تم ہو؟ کیوں بھائی؟ مولانا احمد رضا خان صاحب کی پیدائش کب ہوئی؟ انتقال کب ہوا؟ دیکھو زمانہ ان کا کون سا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ارے بولو نا بھائی۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ بولیں کیسے، معلوم ہی نہیں ہے۔ اچھا، 1856 عیسوی میں پیدائش ہوئی۔ 1857 میں کئے سال کے تھے؟ تو 1857 کے جہاد میں یہ شریک ہوئے۔ 1960 میں دسمبر کا شمارہ نوری کرن، جو اس زمانے میں آرگن تھا رضا خانیوں کا، اور احمد رضا خان صاحب کے گھر سے خانقاہ بریلی سے نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر اقبال نوری تھے۔ 1960 کا دسمبر کا رسالہ نوری کرن نکال کر دیکھ لو، اگر آپ کے پاس نہ ہو، بھئی اتنا پرانا آپ کے پاس نہیں ملے گا تو آپ کو پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے۔ طاہر حسین ہے ابھی زندہ، ہمارے پاس سارا ریکارڈ اور کل فائل اور کچا چٹھا ان کا موجود ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ایک ایک چیزیں تلاش کر کر کے اور کھوج کر اور ملک کی مختلف لائبریریوں کو کھنگال کر کے ہم نے جمع کر لیا ہے۔ تو بہرحال بات تو کہیں سے کہیں نکل گئی میرے بھائیوں۔ میں یاد کر رہا تھا کہ 1856 میں پیدا ہوئے، انتقال کب ہوا؟ ارے بولو نا بھائی۔ 1919 میں انتقال ہوا۔ 1919 میں انتقال ہوا۔ اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ 1857 میں جو غدر کا زمانہ تھا، انگریزوں کے خلاف لاوا پھوٹا تھا اس ملک کے اندر، اور غیظ و غضب کا مسلمانوں نے اظہار کیا تھا، تو انگریز کے خلاف قتل و قتال، خون خرابہ شروع ہو چکا تھا نا ملک میں۔ اور 1919 میں شباب تھا، انگریز مخالف تحریک کا شباب تھا۔ گاندھی جی، مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سارے لوگ ترک موالات کی تحریک چلا رہے تھے، کیونکہ انگریز سے قوت آزمائی کر کے کئی بار جنگ لڑ کر کے دیکھ لیا تھا کہ ہم تلوار سے اس جنگ کو جیت نہیں سکتے ہیں، تو سرد جنگ کا ماحول بنایا گیا، پالیسی بنائی گئی کہ ہم اپنے غم و غصے کا اور نفرت کا اظہار کیسے کریں گے؟ انگریز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کی بنائی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کریں گے، حتیٰ کہ ہم مریں گے بھی تو کھدڑ کا کفن پہنیں گے، اپنے ملک کی تیار کیے ہوئے لباس میں جائیں گے، لیکن ہم انگریزوں کے تیار کیے ہوئے کپڑے تک کو نہیں پہنیں گے۔ تو علماء دیوبند نے مسلمانوں کو انگریز کے خلاف لگانے کے لیے باقاعدہ پلان چلایا، اور مشائخ دیوبند کے اکابر علماء مردے کا جنازہ پڑھاتے تھے دیکھ کر کہ کھدڑ کفن کھدڑ کا ہے کہ نہیں۔ اس لیے نہیں کہ شریعت کا حکم تھا کہ کھدڑ ہی دیا کرو کفن میں، بلکہ اس لیے کہ مرنے والا انگریز دشمنی پر مرا ہے کہ نہیں، یہ تحریک چل رہی تھی۔ تو اس وقت مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا فتویٰ دیا؟
کہ انگریزوں سے ترک موالات کرنا جائز نہیں ہے. کیا فتویٰ دیا؟ کہ انگریزوں سے ترک تعلقات کرنا جائز نہیں ہے. اور صرف فتویٰ نہیں دیا، کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، المحجۃ المؤتمنہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ المحجۃ المؤتمنہ. اور خان صاحب نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی حکومت میں یہ ملک دارالاسلام ہے، اور دارالاسلام میں جہاد تو ہوتا نہیں ہے، دارالکفر میں جہاد کیا جاتا ہے، دارالحرب میں جہاد کیا جاتا ہے. اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو فتویٰ دیا ہے اس ملک کے دارالحرب ہونے کا، وہ فتویٰ غلط ہے. اور علماء دیوبند جو انگریز کے خلاف جہاد کے نام پر مسلمانوں سے جنگ کرا رہے ہیں، انگریز مخالف ذہن بنا رہے ہیں، یہ جائز نہیں. انگریز جس وقت اس ملک میں داخل ہوا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، جب دلی پر قبضہ ہو گیا انگریز کا. دلی پر جب انگریزوں نے جھنڈا گاڑ لیا تو وہ زمانہ کس کا تھا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اسی روز فتویٰ دیا کہ اب یہ ہندوستان دارالاسلام نہیں رہا، کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار چلا گیا اور اقتدار کافروں کے ہاتھ میں، عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے. لہذا آج سے یہ ملک دارالحرب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دارالحرب. کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ارے دارالحرب اور دارالاسلام کا کچھ مطلب سمجھتے ہیں؟ دارالحرب اس ملک کو مانا جائے گا جہاں مسلمان کے لیے جہاد کے ساتھ رہنا جائز. وہاں رہے گا تو جہاد، اور نہیں تو وہاں اس کے لیے رہنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، وہ ہجرت کر جائے اس ملک سے. جو ملک دارالحرب ہوگا اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں پر دو میں سے ایک چیز پر، یا تو جہاد اور یا ہجرت. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے عالموں کے شہنشاہ تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ملک دارالحرب ہو گیا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ یہاں اب مسلمان کے لیے رہنا جائز. اگر رہے گا اس ملک میں تو انگریزوں سے جہاد کرے، اور نہیں تو اس ملک سے ہجرت کر جائے. تو خالی فتویٰ دے کے شاہ صاحب رہ گئے. شاہ صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ ہاتھی کے دانت دو ہوں، دکھانے کے اور کھانے کے اور. شاہ صاحب نے فتویٰ دیا تو فوراً تیاری شروع کی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد. اور جن کے علم اور فضل اور کمال کو دیکھ کر شاہ صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس بڑھاپے میں دو عظیم نعمت اللہ نے دے دیا، اسحاق اور اسماعیل. مولانا اسماعیل شہید اتنے عظیم عالم تھے کہ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کے چچا جان ان کے علم و فضل کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ اس بڑھاپے میں دو عظیم دولت اللہ نے مجھے دے دیا ہے، ایک تو اسحاق اور ایک یہ نوجوان تھے. تو ان کو تیار کیا کہ بیٹا فتویٰ تو ہم نے دے دیا ہے، لیکن اس فتوے پر عمل کرنے کے لیے میرے پاس صلاحیت، تم جوان ہو. اور اپنے مرید کو بلایا، دوسرے شاگرد کو بلایا، سید احمد بریلوی کو، اور ان سے کہا کہ آپ قیادت کیجئے اور میرے گھر کا یہ نوجوان بچہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اور آپ دونوں جب تک کہ انگریز سے لڑنے کی طاقت نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک اس ملک سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ ہر دارالحرب کا حکم یہی ہے کہ وہاں رہنا جائز نہیں ہے. تو پورے ملک کا ان دونوں بزرگوں نے دورہ کر کے
ہزاروں لاکھوں انسانوں سے بیعت لے کر جہاد کی اور خود چلے گئے انگریزی حدود مملکت کے باہر، سرحد، کیونکہ دارالحرب میں رہنا جائز نہیں ہے، اور سرحد میں جا کر سکوں سے جہاد کر کے طاقت بنا کر وہاں اسلامی اسٹیٹ قائم کیا، اور ارادہ یہ تھا کہ اب اس طرف افغانستان کی حکومت ہے، افغانستان اور یہ سندھ، یہ ہم سرحد دونوں جب ہمارا ایک ہو جائے گا تو اب ہماری طاقت ایسی بن جائے گی پوزیشن کے انگریزوں پر ہلہ بول دیں تو اب اس ملک میں جہاد کر کے ہمارے لیے رہنا جائز ہو جائے گا۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جو فتویٰ دیا تھا دارالحرب کا، اس کی حرارت ایک صدی تک محسوس ہو رہی تھی۔ 1857 میں اور تحریک بالا کوٹ میں اسی فتوے دارالحرب کا اثر تھا جو جہاد کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس پالیسی کو ختم کرنے کے لیے انگریز پریشان تھا کہ مسلمان تو عالموں کے فتوے کے خلاف جائے گا نہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، مولوی خریدو، مولوی کو ملاؤ، تو 2 مولوی شکل کے آدمی سے معاملہ کر لیا، ایک کو نبی بنا دیا اور ایک کو ولی بنا دیا۔ اب میں کہتا ہوں تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی نبوت ولایتی اور ان کی ولایتی۔ انگریز تو بہت عیار قوم ہے نا، اور تو یوریا فاسفیٹ ڈال کر کے جہاں ایک چھٹا غلہ نہ ہوتا تھا وہاں سے 1 من نکلنے لگا۔ دیکھا کہ انڈیا کی زمین بہت زرخیز ہے، یہاں لوگ مذہبی ذہن کے لوگ ہیں، یہاں روحانیت کے قائل لوگ ہیں، یہاں علماء کی بڑی عزت ہے، علماء کے فتوے پر لوگ جان دے دیتے ہیں، تو اس نے دیا یوریا فاسفیٹ، لے لو بیٹا مال میٹیریل جتنا لینا ہے۔ تو ایک نے لیا تو کہا میں نبی ہوں، دوسرے نے کہا میں مجدد ہوں۔ اچھا صاحب کام کیا ہے آپ کا؟ کہ میرا کام یہ ہے کہ جہاد منسوخ۔ اب میرا کام یہ ہے کہ جہاد منسوخ تو نہیں ہے، لیکن یہ ملک ہی دارالاسلام ہے، جہاد تو دارالحرب میں ہوتا ہے۔ اچھا صاحب یہ پالیسی اپنائی دونوں نے۔ علماء دیوبند انگریز جب تک اس ملک میں تھا، اس ملک کو کیا بولتے تھے؟ دارالحرب۔ اور احمد رضا خان صاحب کا موقف کیا تھا؟ اچھا قوم نے، ملک نے علماء دیوبند کی پالیسی کو سمجھا اور انہوں نے ان کی حمایت کی اور ساتھ دیا، اور انگریز کو آخر اس ملک سے جانا پڑا۔ جس روز سے انگریز اس ملک سے چلا گیا پھر دونوں کی پالیسی بدل گئی۔ انگریز کو ہم نے جب بھگا دیا تو کیا یہاں اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گیا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا؟ ارے انگریز نہیں آیا تھا تو یہاں اقتدار کس کے ہاتھ میں تھا؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ تو شاہ عبد العزیز نے مغل حکومت میں اس ملک کو دارالاسلام مانا، اور انگریز جب آ گیا اقتدار میں تو اس کو دارالحرب قرار دیا۔ اب جب انگریز بھاگ گیا اور یہاں جمہوری نظام قائم ہوا، نہ حکومت اور قانون کسی مذہب کی رہے گی، نہ اس کی نہ اس کی، حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں رہے گا، تو اب یہ ملک دارالاسلام بنے گا نہیں بنے گا؟ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو اس ملک کی پوزیشن اب کیا ہو گئی؟ دارالامن کی۔ ہم بھی امن چین سے رہیں گے اور تم بھی دارالامان، دارالامن، 3 اصطلاح بنی، اور تینوں اصطلاح
شریعت کی روشنی میں قائم کی گئی اور سیرت کی روشنی میں بنائی گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تک رہے تو آپ کی پوزیشن کیا تھی؟ مسلمانوں کی پوزیشن کیا تھی؟ دارالحرب میں تھے. یہاں کافرانہ نظام تھا، اقتدار انہی کا تھا. اب مدینہ طیبہ گئے تو یہودیوں سے مصالحت ہو گئی. نہ یہاں حکومت تمہاری رہے گی نہ ہماری رہے گی. ہم تم دونوں باشندے اس شہر کے امن و امان قائم رکھیں گے. تم اپنے مذہب پر آزادی سے چلو گے، ہم اپنے مذہب پر آزادی سے چلیں گے. اب باہر کا کوئی حملہ کرے گا تو ہم دونوں ایک ہو کر. تو ابھی اسلامی اسٹیٹ تو مدینہ نہیں بنا ہے نا. تو جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا، اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا، جب تک مدینے کی حیثیت کیا تھی؟ جمہوری اسٹیٹ کی تھی. ہر مذہب کے ماننے والے کو قانونی طور پر آزادی، اور ہر مذہب کا ماننے والا اپنے وطن کے لیے باہر سے آنے والے دشمن کا مقابلہ کرے گا. تو انڈیا کی جو حکومت بنی اور یہاں کا جو آئین اور دستور بنا وہ بالکل ویسا ہی بنا. جمہوری کسی مذہب کا نہیں بنا. لا مذہبی نظام، ہر مذہب والے کو آزادی ہے، چھوٹ ہے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرے. اور ملک کے اور وطن کے خلاف مفاد جب سامنے آ جائے کسی طرف سے تو اس سے ہم سب مل کر ٹکرائیں گے. آتا ہے سمجھ میں؟ اچھا، اتنی رات گزرنے کے بعد بھی سمجھ میں آتا ہے؟ بڑے عجیب لوگ ہو بھائی. اب جب چلا گیا انگریز تو ہم نے کہا کہ اب یہ ملک کیا ہوا؟ دارالامان ہو گیا، دارالامن ہو گیا. اور ان کے نزدیک جب تک انگریز تھا تو دارالاسلام تھا. تو اب انگریز جب چلا گیا تو اب یہ ملک کیا ہو گیا؟ ارے بولو نا بھائی. دارالحرب. پالیسی بدل گئی. جو اب تک دارالحرب کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ دارالحرب نہیں رہا. اور جو اب تک دارالاسلام کہہ رہے تھے وہ اب کیا بولتے ہیں؟ اچھا، پہلے بھی فتویٰ مطلب کے لیے تھا. انگریزوں کا مطلب پورا کرنے کے لیے فتویٰ دیا گیا تھا دارالاسلام کا. اور اب انگریز چلا گیا تو اپنا مطلب نکالنے کے لیے فتویٰ دیا گیا دارالحرب کا. کیوں بھائی؟ دارالحرب جب تم مانو گے تو دارالحرب کا حکم بھی لاگو ہوگا نہیں ہوگا؟ یا جہاد کرو اور یا ہجرت کرو. جب ہم نے اس کو دارالحرب مانا تھا تو ہم نے ہجرت بھی کیا اور جہاد بھی کیا. اور جب سے تم نے اس کو دارالحرب مانا ہے نہ تم نے کبھی ہجرت کیا نہ تم نے کبھی